السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے جو مختلف انواع الغرور تھے اس میں سے ایک قسم کا غرور ہے جس کو بولتے ہیں غرور الامکانات الشخصیہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان کو اپنے امکانات پر، اپنے چیزوں پر یا اپنے طاقت پر، اپنے عضلات اور اپنے مسلز پر غرور ہونا، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا ذکی ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا تیز ہوں، میں بڑا شاطر ہوں، میرا دماغ بہت تیز چلتا ہے، اور اس کو اپنے عقل اور فہم اور کھلے ذہن کا غرور، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں مشکلات کو بڑی آسانی سے حل کر لیتا ہوں، تو اس لیے میں بڑا عقل مند ہوں۔ اسی لیے بعض علماء یا بعض سلف اس بیماری کا نام دیتے تھے معجب برأیہ، وہ بندہ جس کو اپنی رائے پر، اپنی عقل پر غرور ہو، اور ایسے اشخاص اکثر طور پر اللہ معاف کرے وہ لڑک جاتے ہیں، وہ پٹری سے ہٹ جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک قصہ بتاتا ہوں ایک بندے کا جس کے ساتھ ایسا ہی واقعہ ہوا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ القصیمی یا القصیمی، یہ قصیم کے تھے اور اپنے زمانے کے بڑے عالم مانے جاتے تھے، یا بڑے مفکر، مدبر، بڑے دانشور، بڑے عقل مند اور بڑے موحد بھی تھے، بڑے صاحب علم بھی تھے۔ لیکن اگر خالص صرف علم ہو اور عمل نہ ہو اور عقل پر غرور ہو تو کس طرف انسان جاتا ہے، اس سے یہ دیکھیں۔ حتیٰ کہ ان کی تعریف میں شیخ عبدالرزاق ابو السمح حرم مکی میں دوران خطبہ جمعہ ان کی تعریف میں قصیدے پڑھتے تھے، اور وہ مصر گئے۔ مصر جا کے انہوں نے علماء الازہر کے خلاف کتابیں بھی لکھی اور توحید کا دفاع کیا، اور اسی طرح شرک کے خلاف انہوں نے باتیں کی۔ لیکن کیونکہ انسان کو اپنے اندر ایک خفیہ طور پر اس کو غرور ہوتا ہے اپنے عقل پر، تو وہ پھر لبنان اور بیروت کے مثقفین دانشوروں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو انہوں نے ان کو ملائی لگائی، ان کو بڑھایا چڑھایا، ان کو آسمان سے ہم کلام کروایا، اور یہ محسوس کرایا کہ تم سے زیادہ عقل مند دنیا میں کوئی نہیں۔ اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ وہ اپنے غرور عقلی میں چلا گیا، اور اس نے پھر اسلام کے خلاف شبہات، شکوک باتیں کرنا شروع کر دی، اور آخر میں اس نے الحاد تک کر لیا، وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ اور اس بندے جس کے بارے میں کسی زمانے میں یہ لقب تک دیا گیا ابن تیمیہ الصغیر، اس نے یہ کتاب لکھی ھٰکذا ھی الاغلال، یعنی ہتھ کنڈے ایسے ہوتے ہیں۔ اسلام کو ہتھ کنڈا سمجھا، اور عقل کی طرف جانے کے لیے ان ہتھ کنڈوں سے آزاد ہونے کے متعلق اس نے کتاب لکھی، اور یہ کہا کہ العقل العربی، جو عربی عقل ہے اس کو اگر آپ نے آزاد کرنا ہے تو اسلام سے نعوذ باللہ ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بچائے کہ ہمیں اپنے عقل پر غرور ہو، کیونکہ جو عقل کا غرور ہوتا ہے وہ بدترین غرور ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں جو دوسرا جو چیز ہے وہ ہے الاغترار بالقدرۃ علی النظم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اس چیز کا غرور کہ بندے کو شعر و شاعری پر غرور، کیونکہ کبھی کبھی بندہ کتاب لکھتا ہے شعری طور پر، نظم، یعنی کئی بندوں نے بڑے فخر میں کہا کہ ہم نے اردو میں عربی کا قرآن کا ترجمہ لکھا ہے لیکن منظوم انداز میں، شاعرانہ انداز میں۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی طالب علم کو نوازتا ہے تو اس کو غرور آ جاتا ہے کہ میں ماشاءاللہ میں تو بڑا شاعر ہوں، میں بڑے اچھے انداز میں یہ لکھ سکتا ہوں، اور اس کو پھر ان چیزوں کا جب غرور ہوتا ہے تو وہ پھر ان چیزوں میں لگ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک اور جو معاملہ ہے وہ ہے الاغترار بالقدرۃ علی الکتابۃ العلمیۃ والادبیہ، یعنی وہ طالب علم جس کو لکھنے، ادبی طور پر بھی اور علمی طور پر لکھنے کا ذوق شوق ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نوازا ہو، تو اس کو اس قدرت پر، اس ملکے پر، اس مہارت پر غرور ہونا۔ اسی لیے
بعض اہل علم نے یہ لکھا ہے کہ وہ شخص کیا کرتا ہے، یجتہد فی تزیین الفاظہ وتسجیعها وتحسین نظمہ کی لا ینسب الى الرکاکة ویرى ان غرضہ ترویج الحکمة وتحسینها وتزیینها لیکون اقرب الى نفع الناس، یعنی وہ کوشش کرتا ہے الفاظ کو مزین کرنے میں اور اس کو مسجع انداز میں اور اس کا نظم، اس کے قافیے کو اچھے لکھنے میں، تاکہ اس کی طرف زبان میں یا لکھت پڑھت میں غلطی کی نسبت اس کی طرف نہ کی جائے۔ اور وہ کیا سمجھتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مقصد اس میں کیا ہے، میں حکمت کو نشر کر رہا ہوں، میں حکمت کی تزیین و آرائش کا اہتمام کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگوں کے نزدیک ہو جائے اور لوگوں کے لیے مزید نفع بخش ہونے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اور اس میں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو غرور ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، حتیٰ کہ لکھاری، حتیٰ کہ بعض طلبۃ العلم، حتیٰ کہ بعض وہ اشخاص جن کے بارے میں معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا عالم ہے، اس نے بہت ساری مصنف کتب کثیرہ، مترجم کتب کثیرہ، انہوں نے ماشاءاللہ 100 کتاب لکھی ہے اتنے چھوٹے عمر میں، انہوں نے 150 کتابوں کا ترجمہ کیا اتنے چھوٹے عمر میں۔ مقصد کیا ہے؟ فخر، غرور۔ ہاں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے اور انہوں نے ایسے کارنامے کیے ہیں، لیکن ان میں عاجزی، انکساری اور خلوص ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے غرور سے بچائے۔ اور اسی طرح جو غروروں میں سے ایک اور غرور کا قسم ہے، وہ ہے الغرور بامکانات الحفظ والاستغناء عن الکتب، یعنی یاد دہانی پر، یادداشت پر اس کو غرور ہو جانا، اور وہ یہ کہتا ہے مجھے کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ الحمدللہ میں نے یہ یاد کیا، میں نے یہ یاد کیا، میں نے الحمدللہ 40 نوویہ یاد کیا، بلوغ المرام یاد کیا، الفیۃ العراقی یاد کی، الفیۃ الحدیث یاد کی، میں نے الفیۃ السیرہ یاد کی، میں نے الفیہ ابن مالک یاد کر لی، میں نے وہ نظم یاد کر لیے، وہ کتاب یاد کر لیے، بس یہی دکھاتے رہتے ہیں، میں نے بلوغ المرام یاد کر لیے، میں نے صحیحین یاد کر لیے۔ مقصد کیا ہے؟ دکھانا کہ ماشاءاللہ۔ اچھا جی، اور اسی طرح جو غرور کے اقسام میں سے ایک اور قسم جو ہے وہ ہے جو یعنی جو جس کی وجہ سے انسان لڑک جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ غرور الثناء وحسن الذکر، یعنی کئی بار لوگوں کی تعریفیں، لوگوں کی بلا وجہ تعریفیں، لوگوں کی طرف سے یا طلبۃ العلم، یا حتیٰ کہ بعض ممن ينتسب الى العلم واہلہ، حتیٰ کہ بعض جو علم کی طرف انتساب کرتے ہیں یا اپنے آپ کو عالم گردانتے ہیں یا معاشرے میں ان کو عالم مانا جاتا ہے، وہ کبھی کبھی صغار طلبۃ العلم کی تعریف میں حد سے گزر جاتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ ایک تھپکی لگا دینا، ایک پیار سے اس کو ماشاءاللہ شاباشی دینا، ایک ہوتا ہے اس کو آسمان سے یعنی ہم کلام کروانا اور اس کو یہ محسوس دلا کہ کیا بات ہے تیری، کیا شان ہے، حالانکہ وہ چھوٹا سا طالب علم ہے۔ آپ جب اس کو یہ کرتے ہو تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عالم ہوں، میں شیخ ہوں، کیونکہ اس شیخ نے تو مجھے آسمان سے چڑھوا دیا ہے اور اس شیخ نے تو مجھے آسمان پر پہنچا دیا، میری تعریف کی میں پل باندھتا رکتا نہیں ہے۔ تو اس تعریف کی وجہ سے اس کے دینی اور فکری اور اخلاص اور مزاج میں انحطاط اور تنزلی کا وہ شکار ہو گیا۔ تو اس لیے طلبۃ العلم اور علماء کو چاہیے کہ جب وہ تعریف کریں تو اعتدال سے کریں، اور بہتر یہ ہے کہ وہ تعریف نہ کریں۔ ہاں تعریف کرنا ہے تو ایسے انداز سے کریں کہ بندہ یہ نہ ہو اپنے آپ کو آپ سے زیادہ عالم سمجھنے لگے۔ اور اسی طرح یعنی تعریف اور غرور کے متعلق جو بات کرنی تھی، اسی طرح یعنی وہ ہے غرور السراقی والمنتحلین۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے چوروں والا غرور۔ ایسے لوگ
جن کے پاس علم کا الف بے بھی نہیں ہے، اور وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس نے علم کا لباس، علم کا گیٹ اپ، علم کا چوغا اور علم کی ٹوپی اور اپنے پیشانی اور ماتھے پر ایک ٹیکا لگا دیا اور داڑھی لگا دی اور ٹخنوں سے اوپر رکھا، اور اپنے آپ کو یہ ظاہر کراتا ہے اپنے انداز تکلم سے، انداز لباس سے، انداز سلام اور انداز مجلس سے کہ وہ صاحب علم ہے، حقیقت میں وہ کذاب اور دجال ہے۔ اور اسی طرح چور وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے ریسرچ اور تحقیقات کو نکال کر اپنے نام چپکا کر پیش کرتا ہے، حالانکہ وہ محنت کسی اور کی ہوتی ہے۔ ایک طالب علم تخرج کے وقت ایک بحث لکھ کے لاتا ہے اپنے استاد کے لیے، اگلے سال طالب علم حیران رہ جاتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میں نے جو لکھا تھا کتابچہ وہ میرے استاذ مکرم نے اپنے نام سے چھاپ دیا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، خون کے آنسو رونے کا مقام ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے یعنی غور و فکر اور ان چیزوں پر نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالی ہمیں یعنی صحیح علم کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔